لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، مولانا وحبيب طبيب قلوب نفوسنا بالقاسم محمد. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وشاكين فيهم أجمعين من الآن إلى يوم قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الأعلى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أولئك هم المفلحون. صلوات الله. عزیزان گرامی، خالق کائنات، معبود حقیقی، پروردگار عالم، دو جہاں کا پالنے والا رب الارباب، جس نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی ہے کہ ہم ذکر محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کر سکیں، جس نے ہمیں فرش رضا جیسی عظیم نعمت عطا کر دی ہے، اور ہمارا سہارا ان مجالس کو بنا دیا ہے. ہم شکر گزار ہیں اس پروردگار عالم کے کہ اس نے ہمیں در محمد و آل محمد سے متمسک کر دیا اور ان کے دروازے پہ آنے کی توفیق عنایت فرما دی. ہم مسلسل مجالس میں آ رہے ہیں. جب انسان مجلس میں شرکت کرے تو اس طرح سے شرکت کرے کہ اس کے ذہن میں یہ ہو کہ جو میں آج مجلس میں آ رہا ہوں تو یہ میری آخری مجلس ہے. اس اہتمام کے ساتھ مجلس میں آئے. عزیزوں، اور انسان جب مجلس میں آ رہا ہے تو یہ سوچ کے آئے کہ میں زندگی کی آخری مجلس میں جا رہا ہوں. اس اہتمام کے ساتھ آئے، اور یقینی طور پہ تکوینی طور پہ بھی یہ مجلس، جس مجلس میں انسان آ رہا ہے، وہ اس کی آخری مجلس ہی ہوگی. کیونکہ عزیزان گرامی، جو وقت گیا ہے وہ واپس نہیں آتا ہے. اگر یہ مجلس ہم سے چھوٹ گئی تو یہ اب واپس نہیں آنے والی ہے، اور اگر کر بھی لی تب بھی یہ ہماری آخری مجلس ہی ہوگی. تکوینی طور پر بھی، کیونکہ نہ یہ وقت واپس آئے گا، نئے لمحات واپس آئیں گے، نہ انسان کی وہ سن و سال واپس آئے گا. جو گیا وہ گیا، اب دوبارہ واپس نہیں آنے والا ہے. تو عزیزان گرامی، انسان کو آنا جو چاہیے بڑے اہتمام کے ساتھ آنا چاہیے. یہاں پر پروردگار عالم نے
انسان کو اس عظیم نعمت سے جو آراستہ کیا ہے اور نوازا ہے، وہ انسان کو پروردگار عالم نے یہ کہہ کر کے بھیجا ہے کہ دیکھو تم ان مجالس میں جو آ رہے ہو تو اہتمام کے ساتھ آنا، کیونکہ یہ مجلسیں تمہاری ہدایت کا سبب ہے۔ یہ مجلسیں وہ ہیں جہاں آ کر کے تم ہدایت پا سکو گے، یہ مجلسیں وہ مجلسیں ہیں جہاں آ کر کے تم نیکی کی طرف جا سکو گے، یہ مجلسیں وہ مجلسیں ہیں جہاں آ کر کے تم صراط مستقیم پہ جا سکتے ہو، صراط مستقیم تمہیں مل سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، آج تنہا ترین ہماری ہدایت کا جو وسیلہ بچا ہوا ہے وہ یہی مجلسیں بچی ہوئی ہیں۔ کیوں یہ بات عرض کر رہا ہوں؟ کیونکہ عزیزان گرامی، سارا کا سارا اسلام کا جو مواد ہے، یعنی اسلام کو جو بیان کیا گیا ہے، وہ اصلی جو زبان ہے وہ زبان عربی ہے، جس میں اسلام کے تمام قوانین بتائے گئے ہیں۔ اب عربی ہم سے آتی ہی نہیں، عربی سمجھتے نہیں، تو عربی سمجھتے نہیں تو دوسری زبان جو زیادہ تر اور اسلام کے قوانین یا اسلام کی باتیں یا اسلام سے جس زبان میں آگاہ کیا گیا ہے وہ دوسری زبان ہے فارسی۔ اب وہ زبان بھی نہیں آتی ہے۔ تیسری زبان جس زبان میں اسلام کا اور ترجمہ کیا گیا ہے وہ زبان ہے اردو۔ اب حد تو یہ ہو گئی کہ اردو بھی ہماری سمجھ میں اس طرح سے نہیں آتی جس طرح سے آنی چاہیے تھی۔ ہم اردو سے بھی ناواقف ہے، اردو سے بھی نابلد ہے، اور ہندی میں تو اسلام کا بہت ہی کم ترجمہ کیا گیا ہے۔ ابھی ہندی میں اسلام کا ترجمہ 2-4% بھی شاید مکمل طور سے نہیں ہو پایا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے پاس نہ عربی آتی ہے نہ فارسی آتی ہے، حد تو یہ ہو گئی کہ ہم سے اب اردو بھی جیسی آنی چاہیے وہ نہیں آتی ہے۔ الوداع کہہ دیا ہے ہم نے اردو کو بھی۔ تو اب وقت بھی نہیں بچا ہے صاحب کہ ہم جائیں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں اور مکمل طور پہ اس کے معنی و مفہوم کو سمجھے، تفاسیر کی تلاوت کریں اور تفاسیر کو پڑھیں، اتنا وقت بھی نہیں ہے انسان کے پاس۔ پھر کیا مسئلہ ہے؟ جب قرآن کی تفسیر پڑھنے کا بھی وقت نہیں رہا اور اردو پڑھنے کا بھی وقت نہیں رہا، صرف اور صرف کتابیں پڑھنے کا بھی وقت نہیں رہا، اب جو وقت انسان کے پاس بچتا بھی ہے تھوڑا بہت، وہ کہاں چلا جاتا ہے سب حضرات جانتے ہیں، وہ ہمارے حضرت موبائل کے قربان ہو جاتا ہے۔ جتنا وقت بچا ہوا ہوتا ہے وہ سب وہ لے لیتا ہے، تو ہمارے پاس اب وقت ہی نہیں بچا ہے، تو کرے کیا؟ اسلام کہاں سے سیکھے، ہدایت کہاں سے پائے؟ عزیزان گرامی، تو تنہا ترین جو چیز بچی ہے وہ بس یہی مجلسیں بچی ہے کہ ان مجلسوں میں آ جائیں، یہاں سے اسلام لے لے، یہاں سے توحید سیکھ لے، یہاں سے نبوت سیکھ لے، یہاں سے امامت سیکھ لے، اور ان میں بھی تاخیر سے آئیں گے تو پھر عزیزان گرامی مسئلہ وہی ہوگا کہ اگر نماز کی باتیں چل رہی ہوں گی 2 مسئلے نکل چکے ہوں گے، 2 یاد ہو جائیں گے، روزے کے مسئلے چل رہے ہوں گے 2 نکل چکے ہوں گے، 2 یاد ہو جائیں گے، پھر بعد میں کیا ہوگا؟ بعد میں نتیجہ یہ نکلے گا کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو یہ مسئلہ ہمارے ساتھ پیش آئے گا عزیزان گرامی۔ اب مسئلہ کیا آتا ہے کہ انسان کو مجلسوں میں آنا چاہیے۔ یہ عزاداری جو ہو رہی ہے عزیزان گرامی، یہ عزاداری میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ہماری محتاج نہیں ہے کہ ہم اس عزاداری کو کریں تبھی عزاداری ہو پائے گی، نہیں۔ لوگوں نے بہت روکنا چاہا تھا عزاداری کو، مگر ہمیں ذرا آسانی سے ہاتھ آ گئی ہے نا عزاداری۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں عزاداری میں یعنی مجھے اور آپ کو کوئی خاص محنت نہیں کرنی پڑی ہے عزاداری حاصل کرنے کے لیے۔ میں نے یا آپ نے کوئی خاص زحمتیں برداشت نہیں کی ہے عزاداری کو بچانے کے لیے۔ یہ تو ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے عزاداری کو بچایا اور اس کے لیے محنتیں زحمتیں کی، بہت محنتیں کی ہے، اتنی مشقتیں برداشت کی ہے کہ عزیزان گرامی ہمارے بزرگوں کو دیواروں میں چنوا دیا گیا ہے اس عزاداری کی خاطر۔ اتنی زحمتیں برداشت کی ہے کہ عزیزوں حملے کیے گئے ہیں عزاداری پر، کبھی بموں کے ذریعے حملہ کیا گیا ہے، کبھی ٹینک کے ذریعے حملہ کیا گیا ہے، کبھی عزیزان گرامی ہمیں خون میں لہو لہان کیا گیا ہے، لیکن عزیزان گرامی عزاداری نہیں رکی۔ عزاداری رک جاتی اگر ہمارے بزرگ قربانی نہ دیتے۔ اگر عزیزان گرامی اس موقع پر جب عزاداری کو روکا جا رہا تھا، اگر اس موقع پر ہمارے بزرگ آگے نہ آتے اور آگے آ کر کے عزاداری کو نہ بچاتے تو عزاداری رک گئی ہوتی۔
لیکن انہوں نے بچایا، کہا کہ اگر کربلا جانے پہ تم لوگ روک لگاؤ گے ہم کربلا جائیں گے۔ جب لوگوں نے کہا، ظالموں نے کہا کہ ہم اگر تم 2 جاؤ گے تو ایک کو قتل کریں گے ایک کو جانے دیں گے، تو جانے والے 2 جاتے تھے، دونوں میں سے ہر ایک یہ کہتا تھا کہ مجھے قتل کر دو اسے جانے دو، دوسرا کہتا تھا مجھے قتل کر دو اسے جانے دو۔ یہ قربانی عزیزان گرامی ہمارے بزرگوں نے دی ہے، تب جا کر کے یہ عزاداری ہمارے پاس تک آئی ہے۔ ہمیں اس کی اہمیت کب معلوم ہوگی عزیزان گرامی؟ جب چیز کی اہمیت کب معلوم ہوتی ہے؟ جب وہ اس کے پاس سے چلی جاتی ہے، جب کوئی نعمت چھن جاتی ہے تب اس کی عظمت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں پوچھئے، بزرگوں سے پوچھئے کہ جوانی کی کیا اہمیت ہے، کسی بیمار سے پوچھئے کہ صحت کی کیا اہمیت ہے، کسی عزیزان گرامی خدا نخواستہ کسی کا پاؤں کٹ گیا ہو اس سے پوچھئے کہ جب دونوں پیر تھے تو کتنی عظیم تمہارے پاس نعمت تھی، کتنے خوشحال تھے۔ عزیزوں، مچھلی کیونکہ پانی میں رہتی ہے، پانی میں ہی پیدا ہوتی ہے، پانی میں ہی جوان ہو جاتی ہے، پانی میں ہی اس کا بڑھاپا آ جاتا ہے، اسے پانی کی اہمیت نہیں معلوم ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی ایک مرتبہ ایک لہر آتی ہے اور ایسا تھپیڑا لگاتی ہے کہ وہ نہر میں سے، وہ سمندر میں سے اٹھ کر کے ریت پر آ کے گر جاتی ہے، تب مچھلی سمجھ پاتی ہے کہ پانی کی کیا اہمیت تھی۔ اسی طرح سے جب انسان اس کائنات سے چلا جائے گا اور یہ موت کا تھپیڑا اس کے لگ جائے گا اور جب روز محشر ہوگا وہ مقام دیکھے گا کہ جو عزادار تھے، جو مجلسوں میں آئے تھے، ان کا کیا مرتبہ ہے، ان کا کیا مقام ہے، ان کی کیا منزلت ہے، تب سوچے گا کہ کاش میں نے ایک اور مجلس کر لی ہوتی۔ عزیزان گرامی، مجلس میں نہ آنے والے بھی ہاتھ ملیں گے اور مجلس میں آنے والے بھی ہاتھ ملیں گے روز محشر۔ بڑی بات کہہ رہا ہوں، مجلس میں نہ آنے والے بھی ہاتھ ملیں گے روز محشر اور نہ آنے والے بھی ہاتھ ملیں گے۔ کیوں عزیزان گرامی؟ نہ آنے والے تو جب مقام دیکھیں گے نا، عزاداروں کا مقام دیکھیں گے کہ جنت میں، ایک جنت میں داخل ہونے کا دروازہ جس کا نام باب الحسین ہے، جب دیکھیں گے نا کہ عزادار باب الحسین سے داخل ہو رہے ہیں تو نہ آنے والے اپنے ہاتھوں کو ملیں گے، لیکن کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہوگا۔ اور عزیزوں، آنے والے کیوں ہاتھ ملیں گے؟ آنے والے اس لیے ہاتھ ملیں گے کہ کاش ایک مجلس اور کرنی ہوتی، کاش ایک مجلس میں اور چلے گئے ہوتے، کاش فرش عذاب پر تھوڑا سا وقت اور بتا دیا ہوتا تو ہمارا مقام اور اعلیٰ ہوتا، ہماری منزلت اور بالا ہوتی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ عزیزان گرامی، یہ مرتبہ ہے، مجلسیں اور لوگ بھی کر رہے ہیں اور بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس عزاداری کو بچانے کے لیے۔ لاکھ لوگوں نے چاہا تھا کہ عزاداری کو روک دیا جائے مگر نہیں رکی عزیزان گرامی۔ لوگوں نے چاہا، امام خمینی کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے کہ امام خمینی علیہ الرحمہ کو لوگوں نے کیا کر دیا تھا؟ شاہ ایران نے جلا وطن کر دیا تھا، ملک بدر کر دیا تھا۔ لوگ تو شہر بدر ہوتے ہیں، انہیں اپنے ایران سے پیرس بھیج دیا گیا تھا۔ کس لیے بھیج دیا گیا تھا؟ کہ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، تم یہاں پر ہدایت کا پیغام پہنچا رہے ہو، یہاں پر حسین کا مشن چلا رہے ہو، تمہیں یہاں نہیں رہنے دیا جائے گا۔ عزاداری کو ختم کرنا مقصد تھا ظالمین کا۔ مگر عزیزوں، جب امام خمینی، وہ مرد آہن جس کا لقب ہی مرد آہن تھا، جو بڑا مضبوط انسان تھا، وہ اب جب انہیں جلا وطن کر دیا گیا، بھیج دیا گیا، لوگوں نے چاہا تھا کہ عزاداری رک جائے، امام خمینی کو بھیج دیا پیرس۔ اب امام خمینی کو بھیجنے کے بعد لوگ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ بھائی بڑا مضبوط آدمی ہے، یہ بڑا جسے کہتے ہیں دلیر ہے، یہ بڑا شجاع انسان ہے، یہ تو روتا ہی نہیں، اس کے آنسو ہی نہیں نکلتے۔ ہم نے اس کے جوان بیٹے کو بھی مار دیا لیکن اس کا آنسو نہیں نکل رہا ہے، ہم نے اس کی قوم کی بربادی کر دی، لیکن یہ عزیزان گرامی پھر بھی اسی راہ پر جمع ہوا ہے جس راہ پر جمع ہوا تھا۔ یہ اپنے راستے سے ہٹ نہیں رہا ہے، ہل نہیں رہا ہے، اس کے پیروں میں لغزش نہیں آ رہی ہے، یہ تو بڑا مرد آہن ہے۔ ایک مرتبہ جب عزیزوں امام خمینی کو لے جایا گیا پیرس اور جیل میں، زندان میں ڈال دیا گیا، وہاں پر جانے کے بعد امام خمینی کے اوپر مکمل طور سے فوکس رہتا تھا، کیمرے لگے رہتے تھے امام خمینی کے اوپر۔ اب عزیزان گرامی، امام خمینی جو کہ کبھی نہیں روتے تھے، کبھی نہیں ہچکچاتے تھے، لیکن ایک مرتبہ جیسے ہی
انہیں پتا چلا کہ آج ماہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے۔ امام خمینی نے، ان کے ساتھ بھی کچھ لوگ موجود تھے، ایک ذاکر تھے، ان سے کہا کہ جاؤ اور جا کر کے ذکر حسین کرو۔ عزیزوں، زندان میں ہے امام خمینی، شہر بدر کر دیا گیا ہے، ملک بدر کر دیا گیا ہے، لیکن وہاں پر بھی امام خمینی نے ذاکر سے کہا کہ جاؤ اور جا کر کے تم امام حسین کے فضائل و مسائل بیان کرو۔ اب وہ لوگ جو یہ چاہتے تھے کہ ذکر حسین بند ہو جائے، ذکر حسین نہ ہو پائے، عزاداری نہ ہو پائے، عزاداری ختم ہو جائے، جیسے ہی امام خمینی نے فضائل و مسائل سنے، جیسے امام حسین کی مصیبت کا ذکر آیا، امام خمینی نے سنا، فوراً ہی ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ اب عزیزوں، یہ لوگ پریشان ہو گئے کہ بھائی یہ خمینی جو مرد آہن ہے، یہ تو کبھی روتا نہیں تھا، یہ تو کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہو، مگر یہ آج کیا مسئلہ ہے، آج کیا ماجرا ہے، یہ رو کیوں رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ لے کر کے آئے، امام خمینی کے پاس آئے کہ کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ امام خمینی نے کہا کہ دیکھو آج محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے، آج ماہ محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ عزیزوں، جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ عزاداری بند ہو جائے، جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ عزاداری ختم ہو جائے، امام خمینی نے زندان میں رہ کر بھی امام حسین کے فضائل و مسائل بیان کر کے یہ بتا دیا کہ دیکھو ہم زندان میں بھلا سے رہے، لیکن فضائل حسین، مسائل حسین ہم جہاں جہاں رہیں گے وہاں وہاں پھر بیان کرتے رہیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے بیان کیے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ ایسا مسئلہ ہے تو یہ سارا مسئلہ ان لوگوں نے ٹی وی پر بیان کیا اور دکھایا، تو عزیزوں کسی سے یہ ذکر رک نہیں سکتا، لاکھ لوگ روکنا چاہیں مگر ذکر امام رک نہیں سکتا، کیونکہ عزیزان گرامی یہ ذکر اوروں نے بھی کیا ہے، ہم نے بھی کیا ہے، لیکن ہمارے اندر اور ان کے اندر بڑا فرق ہے۔ کچھ لوگ جو غیر مسلم ہے یا مسلم بھی ہے، بعض افراد اس لیے ذکر کرتے ہیں امام کا کہ امام کو مظلومیت سے شہید کر دیا گیا، امام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ہم بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن صرف اس لیے نہیں کہ دو آنسو بہا لیے اور بات ختم ہو گئی، صرف اس لیے نہیں کہ ماتم کر لیا اور بات ختم ہو گئی، صرف اس لیے نہیں کہ تبرک میں بانٹ دیا اور لے گئے اور بات ختم ہو گئی، ہم اس لیے نہیں، بلکہ ہمارے اندر اور ان کے اندر جو اہم فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم مشن حسینی کو زندہ کرنے کے لیے آتے ہیں، مشن حسینی کا گامزن ہونے کے لیے آتے ہیں۔ عزیزوں، اب ہم جو ہے امام حسین کو اپنا امام مانتے ہیں۔ امام کون ہوتا ہے؟ عزیزوں، امام وہ ہوتا ہے جو کائنات کا ہادی ہوتا ہے، جو کائنات کا رہبر ہوتا ہے، جو کائنات کا رہنما ہوتا ہے۔ ہم امام کو امام مانتے ہیں۔ ہم عزیزان گرامی، امام کون ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ امام، لفظ امام جو ہے یہ اصل میں بنا ہے امام سے۔ امام کیا ہے؟ 6 جہات ہے، 6 جہات یعنی اوپر نیچے، جسے عربی میں اگر کہا جائے امام کہتے ہیں آگے کو، اور خلف کہتے ہیں پیچھے کو، اور اوپر کو فوق، نیچے کو تحت، ادھر سائڈ کو، دہنی سائڈ کو یمین اور ادھر والی سائڈ کو یسار۔ یہ ساری کی ساری 6 جہات ہے عربی میں۔ امام یعنی آگے والا، ہم امام کو امام مانتے ہیں، یعنی اپنے آگے مانتے ہیں، آگے رہنے والے کو کہتے ہیں امام۔ ہم خلیفہ نہیں مانتے۔ ہم خلیفہ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ خلف کہتے ہیں پیچھے کو، خلف کہتے ہیں پیچھے کو۔ ہم پیچھے نہیں مانتے اہل بیت کو، آگے آگے مانتے ہیں، ہر چیز میں آگے مانتے ہیں، علم میں بھی آگے مانتے ہیں، فضیلت میں بھی آگے مانتے ہیں، شجاعت میں بھی آگے مانتے ہیں، عبادت میں بھی آگے مانتے ہیں، سخاوت میں بھی آگے مانتے ہیں، علم میں بھی آگے مانتے ہیں۔ ہم اپنا امام مانتے ہیں عزیزان گرامی۔ اب جب ہم نے امام مان لیا تو امام ماننے کے تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ جب ہم نے رہبر مان لیا، ہادی مان لیا، تو ہادی ماننے کے تقاضے بھی ہوتے ہیں عزیزان گرامی۔ ہم جسے امام مانتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، الحمدللہ جماعت سے پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ، تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک امام ہوتا ہے۔ امام کا کیا تقاضا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے امام کرتا چلا جائے ویسے ویسے معمومین کرتے چلے جائے۔ اگر امام نے تکبیر کہی، پیچھے سے معمومین نے بھی
तकबीरतुल इहराम कहा, इमाम रुकू में गया, मामूमीन भी रुकू में गए, इमाम सजदे में गया, मामूमीन भी सजदे में गए। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, अगर ऐसा न किया जाए तो क्या आपकी नमाज जमात से हो जाएगी? हरगिज़ नहीं होगी। हर सामने वाला आने वाला कहेगा कि आपकी नमाज सही नहीं हुई, आपकी नमाज जमात से नहीं हुई। भाई क्यों नहीं हुई? हमारे आगे तो इमाम था। कहा आगे तो इमाम था, मगर जैसे जैसे इमाम कर रहा था आप वैसे नहीं कर रहे थे। तवज्जो चाहूंगा अज़ीज़ान गिरामी, जैसे जैसे इमाम कर रहा था आप उसकी इक्तिदा नहीं कर रहे थे। मालूम ये हुआ कि अगर हम 2 रकअत के इमाम की इक्तिदा न करें तो हमारी नमाज सही नहीं होती है। तो अजीजों, जिसे अल्लाह ने इमाम बनाया हो, तो अगर उसकी इक्तिदा न की जाएगी तो हमारी जिंदगी कैसे सही हो जाएगी? एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद अजीज़ान गिरामी, अल्लाह ने इन्हें इमाम बनाया है, अल्लाह ने इन्हें हादी बनाया है, अल्लाह ने इन्हें रहनुमा बनाया है, अल्लाह ने हिदायत का इंतजाम अपने सर लिया है। और अपने सर लेने के बाद परवरदिगार आलम ने कहा, देखो हमने हिदायत की जिम्मेदारी जब ले ली है तो दर्स करबला पहला दर्स हिदायत का था कि हम हिदायत की जिम्मेदारी लेकर के कारवाने हिदायत को आगे बढ़ाएंगे। परवरदिगार आलम ने कारवाने हिदायत को आगे बढ़ाया और बता दिया कि जैसे रहनुमा की जरूरत होगी वैसा रहनुमा कायनात में भेजेंगे, जैसे हादी की जरूरत होगी वैसा हादी इस कायनात में भेजेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि रास्ता तो बना दे मगर रास्ता दिखाने वाला ना बनाए। हम ऐसा नहीं करेंगे कि राह तो बना दे मगर रास्तों को चलाने वाला, रास्ते पे लगाने वाला ना बनाए। हम ऐसा नहीं करेंगे कि ये सबील तो दिखा दे मगर सबील पे चलाने वाला ना आए। ऐसा नहीं हो सकता है। हम अगर रास्ता बनाएंगे तो रास्ता दिखाने वाला भी भेजेंगे। हम अगर तुम्हें कहीं पर ले आना चाहेंगे तो जो लाएगा उसको भी भेजेंगे। ये परवरदिगार आलम का अज़ीज़ान गिरामी मिशन रहा। परवरदिगार आलम ने सारी कायनात में हिदायत का पैगाम पहुंचाया और यही कहा कि देखो हादियाने इलाही की, जो हमारे हादी है, जो हमारे इमाम है, जिन्हें हमने इमाम बनाया है, उनकी पैरवी करना। कायनात के बनाए हुए की नहीं। परवरदिगार आलम ने कहा कि वजअलना मिनहुम आइम्मतन यहदूना बिअमरिना, कि हमने इनको इमाम बनाया है। पहली बात तो वाज़ेह ये हो गई कि इमाम बनाना अल्लाह का काम है, अवाम का काम नहीं है। कुरान कह रहा है हमने बनाया है, अल्लाह कह रहा है हमने बनाया। और कैसे बनता है इमाम? अजीजों कुरान पढ़े। परवरदिगार आलम क्या कह रहा है जनाब इब्राहिम के बारे में कि जनाब इब्राहिम को हमने इमाम बनाया है। कब इमाम बनाया? जब वइज़ तला इब्राहिम, जब जनाब इब्राहिम को परवरदिगार आलम ने आजमा लिया, आजमाने के बाद उनको इमाम बनाया। अजीजों, अंबिया बहुत सारे हैं और नबी बहुत सारे हैं, लेकिन सबके सब इमाम नहीं है। सारे के सारों को इमाम का दर्जा नहीं दिया गया है। वो बात अलग है कि मानवी एतबार से हम ले लें, लेकिन हकीकी एतबार से जो इमाम की मंजिलत होती है वो नबी से ऊंची होती है। इमाम नबी से अफजल होता है, नबी से बढ़कर होता है, नबी से आला होता है। जनाब इब्राहिम को परवरदिगार आलम ने क्या बनाया है? खलील पहले बना दिया था, इमाम बाद में बनाया। पहले इम्तिहान लिया, इमाम बाद में बनाया। अब जब कायनात का इमाम बना दिया, कायनात का रहबर बना दिया, फिर परवरदिगार आलम ने इन्हें हिदायत के लिए भेजा कि जाओ और जाकर के तुम कायनात की हिदायत करो। अब अज़ीज़ान गिरामी, हिदायत के लिए जनाब इब्राहिम ने कारवाने हिदायत को आगे बढ़ाया। और कितने नबी हैं? हम अगर किसी से पूछे कि नबी कितने हैं, सीधा सीधा जवाब मिल जाएगा 1,24,000 नबी हैं। लेकिन जरा किसी से पूछे आप कितने नबियों को जानते हैं? 1,24,000 है। कितनों पर ईमान है? कहेगा सब पर ईमान है। 1,24,000 पूरे नबियों पर ईमान है। अच्छा ईमान है तो जरा नाम बता दो हमें। नाम नहीं बता पाएगा कोई। अच्छा चलो छूट देते हैं, 1,00,000 की छूट देते हैं, 24,000 के नाम बता दो। कहा 24,000 के भी नहीं बता पाएंगे। अच्छा चलो और छूट देते हैं, 10,000 के बता दो। कहा ये भी नहीं बता पाएंगे। कहा अच्छा चले बिल्कुल छूट देते हैं, 1,000 के बता दे। कहा 1,000 के भी नहीं बता पाएंगे। कहा चले और छूट देते हैं, आप ऐसा करें सबको छोड़े 100 नबियों के नाम बता दें।
کہا 100 کے بھی نہیں بتا پا رہے, کہا بھائی پھر ایسا کرو کم سے کم 50 کے ہی بتا دو, 50 کے بھی نہیں بتا پا رہے. ہم نے کہا پھر کتنوں کے بتاؤ گے؟ کہا زیادہ سے زیادہ 26 یا 27 انبیاء کے نام بتائیں گے جتنے قرآن میں آ پائے. ہم نے کہا اچھا ایمان تو رکھ لیا تم نے, 1,24,000 پہ نام پتا نہیں. کہا نام پتا نہیں لیکن ایمان رکھنا ضروری ہے. کہا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے, کیونکہ نبی نے کہا ہے, اس لیے ایمان رکھنا ضروری ہے. ہم نے کہا 1,24,000 انبیاء ہے جن کے نام بھی نہیں معلوم ہے, ایمان رکھنا تمہارے لیے لازم ہے. کہا کیوں ایمان ہے؟ کہا اس لیے ایمان ہے کہ اللہ نے کہا ہے, اس لیے ایمان ہے کہ قرآن نے کہا ہے, اس لیے ایمان رکھ رہے ہیں کہ رسول نے کہا ہے. ہم نے کہا اچھا رسول نے کہا تو 1,24,000 پہ ایمان ہو گیا جبکہ نام بھی معلوم نہیں ہے. ادھر رسول 12 کے 12 نام بتا کر جا رہے ہیں مگر تم 12 پر ایمان نہیں لا رہے ہو. ایک صلوات پڑھے نا محمد والے. 12 کے تو نام عزیزوں 12 کے تو نام معلوم ہے مگر 12 پہ بھی ایمان لوگ نہیں لا رہے ہیں. ادھر ایمان لائے ہوئے ہیں 1,24,000 پہ لانا بھی چاہیے. اور عزیزان گرامی یہ جزو ہے ایمان کا انسان کے کہ وہ ایمان رکھے, لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسے کیسے کائنات میں لوگ ہیں جو ایمان تو لا رہے ہیں مگر عزیزان گرامی ان کے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں قالو اسلمنا, ان سے کہہ دو کہ تم خالی اسلام لائے ہو, ایمان نہیں لائے. بلکہ قرآن میں یہ بھی کہا جا رہا ہے ایک جگہ یا ایھا الذین آمنوا آمنو, کہ اے ایمان لانے والوں ایمان لے آؤ. بھائی ایمان لانے والے اب کیا ایمان لے آئے؟ اگر میں ممبر پر بیٹھ گیا اور پھر آپ کہیں کہ ممبر پر بیٹھ جاؤ تو یہ تو ایک عبث سی بات ہوگی کہ یہ سمجھ میں آ ہی نہیں رہا کہ ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں پھر کہہ رہے ہیں ممبر پر بیٹھ جاؤ. یہ تو ایک جملہ عربی کا ہے, تحصیل حاصل ہو جائے گی اور تحصیل حاصل محال ہوتی ہے. عزیزان گرامی اب یہ کون سا ایمان ہے کہ جس ایمان کے لانے کے بعد بھی ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے؟ یہ وہی والا ایمان ہے عزیزان گرامی کہ جو نبی کے پاس تو آتے تھے لیکن نبی جب نماز پڑھانے لگتے تھے تو اپنے ہاتھ اس طرح سے باندھ لیا کرتے تھے. یہ وہی والا ایمان ہے کہ نبی کے سامنے تو کہتے تھے یا نبی اللہ ہم آپ کے ہیں, ہم آپ کے ہیں. یہ وہی والا ایمان ہے کہ غدیر کا میدان تھا اس میں تو کہہ دیا تھا بقن بقن کا, لیکن جب یہاں سے گزر گئے تو وہی والے کہ ہمارے تو وہ ہیں, ہمارے تو وہ ہیں, ہم تو ان کے ہیں, ہم تو ان کے ہیں. تو ایسے ہی لوگوں کو کہا گیا ہے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو, ابھی تمہیں ایمان لانے کی ضرورت ہے. یہ داڑیاں بڑی بڑی کر لینا یہ ایمان نہیں ہوتا ہے. یہ جھوم جھوم کے قرآن پڑھ لینا یہ ایمان نہیں ہوتا ہے. قرآن کو سمجھنا ایمان ہوتا ہے, اہل بیت پر یقین کرنا ایمان ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے نا محمد والے. یہ جو ہادی ہیں کائنات کے ان پر ایمان لاؤ. اب ان کی باتوں کو مانو, یہ جو کہہ رہے ہیں ان کی پیروی کرو. عزیزان گرامی یہ اہل بیت اطہار ہے, یہ ہدایت کرنے آئے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ نجات کی کشتی ہے, یہ سفینۃ النجات ہے. اب میں نے پڑھا تھا آپ کے سامنے ان الحسین مصباح الہدی, حسین جو ہے ہدایت کا چراغ ہے. عزیزان گرامی چراغ کے اوپر بھی میں نے گفتگو کی تھی کہ یہ ہدایت کا چراغ ہے. ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ حسین جو ہے ہدایت کا چراغ ہے. چراغ میں کیا ہوتی ہے؟ چراغ میں روشنی ہوتی ہے. اب جب چراغ میں روشنی ہوتی ہے تو امام حسین سے کون بچے گا عزیزان گرامی؟ جس کو روشنی پسند نہیں ہوگی, جس کو روشنی سے ڈر لگتا ہوگا. یا جملہ بدل کر یوں کہہ دوں کہ روشنی سے وہی ڈرتے ہیں جو چور ہوا کرتے ہیں. ہمیشہ اور ہمیشہ چوروں کو اندھیرا پسند ہوتا ہے, روشنی پسند نہیں ہوتی. اب سمجھ لیجئے گا جو بھی حسین سے دامن بچا رہا ہے وہ گمراہی میں ہے, اندھیرے میں ہے, وہ خود بھی چور ہے اور اس کو جن کو مان رہا ہے وہ بھی گمراہ ہے, وہ بھی ضلالت میں ہے. ایک صلوات پڑھے نا محمد والے. حسین ہدایت کرنے کے لیے اس کائنات میں آئے ہیں. ہم درس ہدایت لیں تو صحیح, دیکھیں تو صحیح کہ کہاں پر امام سے درس ہدایت لیا جائے گا اور کہاں پر درس ہدایت لینا ہے, کس مقام پر لینا ہے اور ہمیں کرنا کیا ہے, ہمیں زندگی میں کہاں تک آگے بڑھنا ہے, زندگی ہم سے چاہتی کیا ہے, پروردگار عالم ہم سے چاہتا کیا ہے, ہم سے اہل بیت
کیا طلب کر رہے ہیں، ہم سوچیں کبھی عزیزان گرامی۔ لازم ہے ہمارے اوپر کہ مجلسوں میں آنے کے بعد یہ ضرور سوچیں کہ ہم آئے ہیں تو یہاں آ تو گئے ہیں، یہاں سے اب جائیں گے تو کیا ویسے ہی جائیں گے جیسے آئے تھے؟ اگر ویسے ہی جا رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کم سے کم ہم اپنے علم میں اضافہ کر کے تو جائیں، کچھ نہ کر کے جائیں تو کم سے کم 2 باتیں لے کر کے تو جائیں، ہمیں پتہ تو چلے کہ ہم مجلس میں آئے تھے، یہ بات معلوم نہیں تھی، معلوم کریں۔ اور عزیزان گرامی، مجلس میں آنے کے بعد ہر بات پر داد بھی نہ دیں، یہ بھی بڑی بات کہہ رہا ہوں، ہر بات پر داد بھی نہ دیں، کیونکہ عزیزان گرامی داد اسی بات پر دیجئے جس بات کو آپ کو سمجھ میں آئے یا مجھے سمجھ میں آئے، کیونکہ عزیزوں مجلس کے بھی ارکان ہوتے ہیں، نماز کے رکن ہے نا، ارکان نماز آپ کو معلوم ہے کتنے ہیں؟ ارکان نماز 5 ہے نا، نیت، قیام، تکبیرۃ الاحرام، رکوع، سجود، یہ 5 ارکان نماز ہے۔ اس کے علاوہ غیر رکن 6، 11 ہے نماز کے اجزاء۔ اسی طرح سے مجلس کے بھی ارکان ہیں۔ مجلس کے ارکان مجھے معلوم نہیں آپ نے ابھی تک سنے ہو یا نہیں سنے ہو، مجلس کے بھی ارکان ہیں۔ مجلس کے کیا رکن ہے؟ مجلس کے رکن جو ہے، پہلا رکن ہے ذاکر، دوسرا رکن ہے سامعین، تیسرا رکن کون ہے؟ بانی۔ یہ 3 رکن ہے مجلس کے عزیزان گرامی۔ اب ذاکر جو ہے وہ کسی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، خطیب کی شکل میں بھی ذاکر ہو سکتا ہے، نوحہ خان کی شکل میں بھی ذاکر ہو سکتا ہے، حدیث خان کی شکل میں بھی ذاکر ہو سکتا ہے، شاعر کی شکل میں بھی ذاکر ہو سکتا ہے۔ یہ ذاکر جو کہ ایک رکن ہے مجلس کا، مرثیہ خان کی شکل میں بھی ذاکر ہو سکتا ہے۔ تو پہلا رکن ہوا ذاکر۔ عزیزوں ذاکر رکن ہے مجلس کا، دوسرا رکن ہے بانی۔ بانی کیسے رکن ہے عزیزان گرامی؟ جو مجلس کر رہا ہے یا کرا رہا ہے وہ ہوتا ہے بانی، یہ بھی ایک ارکان مجلس میں ہے۔ اور تیسرا یا دوسرا مانے سب سے اہم رکن کہیں گے بلکہ سامعین کو، کہ سامعین جو ہے مجلس کا سب سے اہم رکن ہوتے ہیں عزیزان گرامی۔ کیوں سب سے اہم کہہ رہا ہوں؟ اس لیے عزیزان گرامی سب سے اہم رکن ہوتے ہیں کہ ساری چیز کا دار و مدار ان کے اوپر ہی ہوتا ہے، ذاکرین کا بھی دار و مدار انہی پر ہوتا ہے اور بانی کا بھی دار و مدار سامعین کے اوپر ہوتا ہے۔ کیوں عزیزان گرامی؟ کیونکہ اگر بانی نے کوئی ذاکر بلا لیا، اب اس نے کچھ بھی پڑھ لیا، سامعین نے داد دے دی نیچے سے، سبحان اللہ کہا، واہ واہ کہا، نعرے لگائے، خوب الحمدللہ، خوب سبحان اللہ، خوب اللہ اکبر، خوب نعرہ تکبیر۔ ایسا نہیں ہے کہ نعرہ تکبیر بند کر دیں، نہ لگائے نعرہ حیدر، ایسا نہیں ہے، نہ لگائے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ خوب نعرے لگائے، خوب واہ واہ کی، جو بھی ذاکر نے کہا سبحان اللہ بغیر سوچے سمجھے، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو عزیزان گرامی اگر یہ سامعین ہر چیز پر چاہے غلط ہو یا صحیح ہو سبحان اللہ کہیں گے، الحمدللہ کہیں گے، نعرے لگائیں گے، تو ذاکر کیا سمجھے گا؟ میں تو صحیح پڑھ رہا ہوں، میں تو بہت اچھا پڑھ رہا ہوں، میں تو بالکل اچھی بات کہہ رہا ہوں، میری کہیں لفظش نہیں ہے، میری کہیں غلطی نہیں ہے۔ کیونکہ سامعین اسے داد دے رہے ہیں۔ اور پھر بانی کیا سمجھے گا کہ بھائی میری مجلس تو کامیاب ہو گئی، میری مجلس تو بڑی اچھی ہو گئی، بڑے نعرے لگے تھے، ہر منٹ پہ نعرہ لگ رہا تھا، ہر بات پہ داد مل رہی تھی، سامعین بھرے ہوئے تھے۔ عزیزان گرامی سامعین کا سب سے اہم رول ہوتا ہے مجلس کو برپا کرنے میں۔ سامعین اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی تو آپ سوال کریں کہ بھائی آپ نے یہ بات پڑھی تھی تو کیا مسئلہ تھا، آپ نے کیوں پڑھی تھی یہ بات؟ کیا ممکن ہے کہیں کہیں پر ذاکر جو بات کہنا چاہ رہا ہو وہ نہ کہہ پائے، کچھ اور کہہ جائے، یا ممکن ہے سبقت لسانی ہو جائے، ممکن ہے روانی میں کچھ کا کچھ نکل جائے، ہوتا ہے اس طریقے کا۔ لیکن عزیزان گرامی سوال اسی سے کرے جو پڑھ کے جا رہا ہو، ایسا نہ ہو کہ ذاکر تو پڑھ کے چلا گیا۔ مثال کے طور پر میں یہاں پڑھ رہا ہوں، اب میں 11 محرم کو صرف سے چلا جاؤں، اس کے بعد یہاں پہ جو عالم ہے ان سے سوال کریں کہ صاحب حسن صاحب نے تو یہ پڑھ دیا، بھائی پڑھا انہوں نے تھا، سوال ان سے کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے پڑھا تھا، ان سے سوال کرتے، پیچھے چیما گوئیاں کرنے سے کیا فائدہ؟ یہ نبی کا طرز انداز نہیں ہے، نہ نبی والوں کا انداز ہے، یہ ان کا انداز ہے جو ثقیفائی تھے کہ جب نبی چلے جاتے تھے آپس میں نجوا کیا کرتے تھے، آپس میں باتیں کیا کرتے تھے، یہ نبی اللہ کیا کہہ کر کے چلے گئے، نبی سے پوچھنے کی تو ہمت ہوتی نہیں تھی۔ عزیزوں اپنی باتوں کو سمجھے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے، ہر بات کو درک کریں، سمجھیں، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی یقینی طور پہ اس سے پوچھیں۔ ممکن ہے کہ سامنے والا جو ذاکر ہو یا جو پڑھ رہا ہو یا جو شاعر ہو آپ کی بات کا بھی فوراً جواب نہ دے پائے، ممکن ہے،
کہ اس کے ذہن میں اس کا جواب نہ ہو، لیکن اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں دیکھ کر کے بتاؤں گا تو عزیزان گرامی یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی، یہ صحیح بات ہوگی کہ ممکن ہے ابھی اس کے ذہن میں نہ ہو کل آپ کو جواب دے دے، ممکن ہے کوئی شعر کہا ہو ابھی اس کے ذہن میں نہ ہو وہ بعد میں اس کا جواب دے دے، لیکن سوال ضرور کریں اگر غلط لگ رہا ہے تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ ہم ان مجلسوں میں آتے ہیں کیوں؟ اصلاح کے لیے۔ امام حسین نکلے تھے، کیوں نکلے تھے؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی غرض سے نکلا ہوں۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایک امت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف لے کر آئے، جو شر سے بچائے عزیزان گرامی، جو ہدایت کرے تمہاری۔ کائنات کے ہادیان اس کائنات میں آج بھی موجود ہیں۔ پروردگار عالم نے سارے کے سارے ہادی اس کائنات میں بھیجے ہیں، اور بھیجنے کے بعد اس کائنات میں لوگوں سے کہا کہ تم ہدایت پاؤ، اور ہدایت پانے کے بعد جیسے جیسے اعمال وہ بتا رہے ہیں اس طرح سے انجام دیتے چلے جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے، اور جیسا پروردگار عالم تمہیں دیکھنا چاہتا ہے اس منزل پر تم پہنچ جاؤ گے۔ عزیزوں، یہی مسئلہ تھا کہ جس کو پہنچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام بھی کوشش کر رہے تھے، اور تمام تر اہل بیت اطہار نے یہی کوشش کی ہے کہ پروردگار عالم کے پیغام کو پہنچایا جائے، ہدایت کے پیغام کو پہنچایا جائے، امت کی اصلاح کی جائے۔ آج وقت زیادہ ہو گیا ہے، شاید میں اپنے بیان کو یہیں پر روک دوں کہ پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو یہ قرآن بھی آیا ہے، یہ ہدایت کے لیے آیا ہے، ہدی للمتقین ہے، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں ہدایت دے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم بار بار پڑھتے ہیں نا، 10 مرتبہ کم سے کم تو پڑھتے ہی ہیں اس آیہ کریمہ کو، اہدنا الصراط المستقیم۔ پروردگار عالم ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ، پروردگار عالم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا رہ۔ ایسا نہیں کہ فرما دے، بہرحال اس میں بھی کافی گفتگو ہے، اس کے ترجمے میں بھی کہ ایک باقی رکھیا، ہمیں باقی رکھیا دکھا دے، اس کے بارے میں بھی کافی گفتگو ہے، لیکن بہرحال مختصر ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار ہماری ہدایت فرماتا رہے، جیسے ہماری ہدایت فرما رہا ہے ایسی طرح سے ہماری صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرماتا رہے، اور ہمیں وہی حیات عطا فرما جو تم نے اہل بیت اطہار کو عطا فرمائی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اہل بیت اطہار سے، پروردگار عالم سے کہ اللہم اجعل محیا محمد وآل محمد، کہ پروردگار ہماری زندگی کو ایسی زندگی بنا دے جیسی محمد و آل محمد کی زندگی تھی، ہماری ممات کو ایسی ممات بنا دے، ہماری موت کو ایسی موت بنا دے جو اہل بیت اطہار کی جس طرح سے شہادت ہوئی اور جس طرح سے پروردگار عالم نے انہیں قضا دی ہے، ہمیں بھی اسی طرح سے قضا آئے۔ یہ دعا کرنی چاہیے، آخری لمحات تک انسان کو یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ایسے ہی موت آئے جیسے کہ اہل بیت اطہار کو پروردگار عالم نے دی، ایسے ہی حیات آئے، ایسی ہی زندگی جیے جیسی اہل بیت اطہار کی زندگی تھی۔ عزیزوں، اسی زندگی اور موت کو بتانے کے لیے امام حسین علیہ السلام بھی آگے بڑھے تھے، اور آگے بڑھ کے کہا تھا کہ اے نانا کے مدینے، میں تجھے لوگوں کی ہدایت کے لیے چھوڑ دوں گا، اے نانا کے مدینے میں تجھے الوداع کہہ دوں گا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، آج 2 محرم الحرام ہے، امام حسین مظلوم کربلا اپنے نانا کے مدینے سے رخصت ہو کر کربلا میں وارد ہو گئے ہیں۔ عزاداروں، جب امام مظلوم کربلا اپنے وطن سے چل رہے تھے تو چلتے چلتے آخری وقت میں جب سارے اعمال انجام دے لیے تھے، ایک مرتبہ جناب ام سلمہ نے کہا تھا کہ اے میرے لال، تم جا تو رہے ہو مگر مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ تمہاری خیریت کیسی ہے؟ اے میرے لال، تم کیسے ہو؟ تمہاری خیریت کا مجھے کیسے پتا چلے گا؟ ایک مرتبہ امام مظلوم کربلا نے خاک اٹھائی تھی، اٹھانے کے بعد اپنی نانی کے حوالے کر دی تھی۔ اب نانی ام سلمہ نے لے کر کے اس خاک کو شیشی میں رکھ لیا تھا، خاک
آپ کو شیشی میں رکھ لیا تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا، اب امام حسین علیہ السلام کربلا میں وارد ہو رہے ہیں۔ 2 محرم تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام کا رہبار چلتے چلتے رک جاتا ہے۔ ایک مقام پہ رہبار کا رکنا تھا کہ مولا نے عباس کو بلایا کہ عباس مسئلہ کیا ہے، یہاں پر ہمارا رہبار کیوں رک گیا ہے، ذرا پتہ تو کرو اس جگہ کا کیا نام ہے، اس جگہ کو کیا کہا جاتا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، آپ سن سکیں گے بعض روایات میں ہے کہ مولا نے رہبار تبدیل کیا، ایک گھوڑا نہیں آگے بڑھا، دوسرا بدلا، دوسرا آگے نہیں بڑھا، تیسرا رہبار بدلا، یہاں تک کہ روایت کہتی ہے مولا نے 7 رہبار بدلے، مگر کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا، کوئی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ حسین اب آپ ایک قدم بھی آگے بڑھے۔ ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں عباس ذرا جاؤ اور جا کر کے اس بستی میں دیکھو کہ یہ کس کی بستی ہے، یہاں کے رہنے والوں کو بلا کر کے لاؤ۔ مولا گئے، جا کر کے رہنے والوں کو بلا کر کے لائے۔ رہنے والے کچھ لوگ آئے، آ کر کے مولا نے پوچھا کہ اس زمین کو کیا کہتے ہیں، یہ کس کی زمین ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، لوگ آئے، آ کر کے کہنے لگے آقا اے مولا آپ یہاں سے چلے جائیے۔ مولا نے فرمایا کیوں چلے جائے، کہا یہاں پر جو نبی آیا ہے اس کو اذیتیں برداشت کرنی پڑی ہے، یہاں جو ولی آیا ہے اس نے آنسو بہائے ہیں، آقا آپ یہاں نہ رکیے۔ ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں کہ اس جگہ کا نام تو بتاؤ۔ کسی نے بڑھ کے کہا یقال لہا غازریہ، اس کو غازریہ کہا جاتا ہے۔ کہا اور بھی کوئی نام ہے، کہا یقال لہا نینما، اس کو نینما بھی کہا جاتا ہے۔ کہا کوئی اور نام ہے، کہا یقال لہا شبت فرات، اس کو شبت فرات بھی کہا جاتا ہے۔ کہا اور کوئی نام ہے، کہا یقال لہا ماریا، اس کو ماریا بھی کہا جاتا ہے۔ کہا اور کوئی نام بھی ہے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھا آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہتا ہے یقال لہا کرب ولا، آقا اس زمین کو کرب ولا بھی کہا جاتا ہے۔ بس جیسے ہی حسین نے یہ سنا کہ اس زمین کو کرب ولا بھی کہا جاتا ہے، ایک مرتبہ کہتے ہیں عباس ہماریوں کو بٹھا دو، عباس یہیں پر رک جاؤ، علی اکبر اپنا سامان سفر یہیں پر روک دو۔ ایک مرتبہ کہا یہاں کی زمین کے مالک کو بلاؤ، زمین خریدی، علی اکبر کے نام زمین خریدی گئی۔ اللہ اللہ، اب حسین کہتے ہیں کہ وہیں پر سب رک گئے۔ عزادارو زینب قریب آئی، آ کر کے کہتی ہے بھیا یہاں کیوں رک گئے، یہاں سے تو عجیب آوازیں آ رہی ہیں، یہاں سے رونے کی صدائیں آ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں یہی ہماری شہادت گاہ ہے۔ بس عزادارو حسین کربلا کی زمین پر اترنے کے بعد کبھی ادھر جاتے ہیں، وہاں جا کر کے سجدہ کرتے ہیں، کسی اور جگہ جاتے ہیں، وہاں جا کر کے تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، کسی اور مقام پر جاتے ہیں، وہاں جا کر کے نماز ادا کرتے ہیں، کسی اور مقام پر جاتے ہیں، شکر کا سجدہ بجا لاتے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے بھیا اس مقام پہ گئے تھے، وہاں جا کر کے آپ نے تسبیح و تحلیل کی، اے بھیا کیا مسئلہ تھا؟ کہا زینب سننا چاہتی ہوں کیا مسئلہ ہے؟ یہ جو میں نے ابھی یہاں تسبیح و تحلیل کی تھی، یہاں میرا جوان لال علی اکبر گھوڑے سے گرے گا۔ اے زینب سننا چاہتی ہوں یہاں پر جو میں نے ابھی سجدہ کیا تھا، یہاں پر میرے عباس کے بازو گریں گے۔ اے زینب یہاں پر جو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، یہااں پر وقت آخر میں گروں گا، یہاں پر میری شہادت ہوگی۔ اے زینب سننا چاہتی ہوں میں یہاں پر کیوں رک رہا ہوں؟ یہ وہی زمین ہے جہاں پر میرے ننھے علی اصغر کے گلے پر تیر چلایا جائے گا۔ اے زینب یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارا علی اکبر مارا جائے گا، یہی وہ زمین ہے کہ یہیں پر روز عاشور آئے گا، میرا جوان لال اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا، میں اس کے سینے سے برچی کی علی نکالوں گا، اس کے ساتھ ساتھ اس کا کلیجہ بھی باہر آ جائے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ